ہے اس کی اساس ہی نہیں ہے. ٹھیک. تو اب اس میں ایک آخری سوال ہے بڑا اہم جسے میں سمجھتا ہوں رہ جاتا ہے، جو کہ اہل سنت کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے دور خلافت میں یہ فدق نہ لیا نہ اپنی اولاد کو دیا، یعنی حسن و حسین. اصل یہ ہے کہ یہ عمومی اعتراضات وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو کتب احادیث سے اور تاریخ سے بالکل ناآشنا ہے. اچھا. اب دیکھیں کہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام سیدہ فاطمہ زہرا کے گواہ تھے، اور یہ باقاعدہ میرے سامنے یہ پڑی ہے اور بھی میں نے کتابوں کے حوالے دیے ہیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا کے ساتھ مولا علی نے گواہی دی تھی. جی. ام ایمن جی جی اس میں آ رہا ہے جی رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی گواہی دی، رباح نے بھی گواہی دی جو حضور کے غلام تھے. اور مولا علی نے گواہی دی بھائی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا حق ہے. جب مولا علی سیدہ فاطمہ زہرا کا حق سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے فدق، تو پھر یہ کیسے دلیل دی جا سکتی ہے جی کہ انہوں نے اپنے زمانہ خلافت میں کیوں نہ لیا؟ اب دیکھیں یہ میرے سامنے ہے مولا علی علیہ السلام، اور یہ سند اس کی بالکل ٹھیک ہے. طبقات ابن سعد ہے، صفحہ نمبر 86 ہے، ذکر و میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ما ترک. اس میں یہ باقاعدہ جب گئے مولا علی تو یہ ہے جی ان جعفر، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ جاءت فاطمہ تو الی ابی بکر تطلب میراثها وجاء العباس عباس ابن عبد المطلب یطلب میراثه وجاء معهما علی فقال ابو بکر قال رسول اللہ لا نورث ما ترکنہ صدقۃ وما کان النبی یعول فعلی وما کان النبی یعول فعلی فقال علی، یہ آپ دیکھیں فقال علی وارث سلیمان و داؤدا. جی. مولا علی نے قرآنی آیات سے استشہاد کیا ہے. وارث سلیمان و داؤدا وقال زکریا یارثنی و یارث من آل یعقوب وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرہ فہب لی من لدنک ولیا یارثنی و یارث من آل یعقوب. مولا علی نے قرآنی آیات پیش کی ہیں. قال ابو بکر ہو وہا قضا وانت ولا تعلم مثل ما اعلم مثل ما اعلم فقال علی ھذا کتاب اللہ ینطق فسکتوا وانصرفوا. جب جواب نہیں بنا تو بس خاموش ہو گئے. اور یہ اس روایت کی سند بالکل ٹھیک ہے، صرف اس پر یعنی واقدی کا کہنا، واقدی کے اوپر آیا ہے. اور واقدی کے بارے میں میرے پاس ان کی توثیقات موجود ہیں. امام واقدی کے حوالے سے یہ مثال کے طور پر یہ کتاب ہے جی موجم الادباء. موجم الادباء یہ اس کی جلد نمبر ہے جی 18، طبع مصر ہے. اس میں یہ لکھتے ہیں واقدی کے حوالے سے لکھتے ہیں، باقی تو میں چھوڑتا ہوں، بس ان کے یعنی چند جملے جو ہیں. کہتے ہیں اما فی اخبار الناس والسیر والفقہ وسائر الفنون فہو ثقۃ باجماع. یعنی امام واقدی جو ہیں یہ لوگوں کی خبریں، لوگوں کے حالات، یعنی اس کا تعلق سیرت سے ہے. لوگوں کے حالات، سیرت، فقہ اور تمام فنون میں بالاجماع سے کہا ہے. اب یہ دیکھیں کہ بی بی کا جو مسئلہ ہے یہ تو تاریخی ہے، یہ تو تاریخی ہے. تو لہذا تاریخ میں امام واقدی جو ہیں
محمد بن عمر واقدی جو ہیں وہ ثقہ ہیں، قابل وثوق ہیں، جی۔ سب محدثین نے لکھا ہے۔ اور اس کے بعد قواعد فی علوم الحدیث، جی مولانا ظفر احمد عثمانی نے وہ کتاب میرے پاس پڑھی ہے، انہوں نے لکھا ہے فَإِنَّ صحیح فی الواقدی التوثیق، یعنی صحیح جو ہے نا قول وہ واقدی جو ہے وہ ثقہ ہے، واقدی کی توثیق جو ہے وہ صحیح ہے۔ اس کے بعد فتح القدیر امام ابن حمام نے یہ لکھا ہے کہ والواقدی عندنا حسن الحدیث، فتح القدیر میں لکھا۔ اس کے بعد احمد رضا خان جو ہے ان کا فتاوی رضویہ، رضا فاؤنڈیشن والوں نے جو جامع نظامیہ رضویہ والوں نے شائع کیا ہے، اس کی 5ویں جلد ہے۔ اس میں ان کے الفاظ ہیں کہ امام واقدی ہمارے علماء کے نزدیک ثقہ ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد سیرت المصطفیٰ مولانا محمد ادریس کاندلوی کی پہلی جلد ہے سیرت المصطفیٰ، اس میں بھی انہوں نے واقدی کی توثیق بیان کی ہے اور واقدی کے بارے میں کہا ہے کہ سیرت میں اور اخبار میں اور اس طرح کی جو تاریخی واقعات ہیں اس میں وہ قابل وثوق ہے۔ صرف حدیث کے باب میں کہ وہ اگر حضور سے حدیث نقل کرتا ہے تو اس میں علماء نے اشکال کیا ہے کہ اس میں کمزور ہے، ضعیف ہے۔ باقی تو اور میرے پاس تقریباً 50 محدثین کے اقوال ہیں، 50 محدثین کے جنہوں نے واقدی کی توثیق کی ہے۔ اچھا، تو لہٰذا یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ مولا علی نے قرآنی آیات سے استشہاد کیا اور سیدہ فاطمہ زہرا کی یعنی گواہی دی کہ یہ فاطمہ زہرا کا حق ہے، اور پھر حضرت عمر کے دور تک وہ میراث مانگتے رہے۔ لہٰذا اپنے دور میں سوال یہ ہے کہ اپنے دور خلافت میں واپس کیوں نہ لیا؟ اس کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء میں لکھا ہے کہ مولا علی کو اپنے دور خلافت میں کسی نے ہی بیٹھنے ہی نہیں دیا چین سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض صحابہ نے مولا علی کی بیعت ہی نہیں کی، بعض صحابہ نے مولا علی حضرت علی علیہ السلام کی بیعت ہی نہیں کی، اور 36 ہجری میں جنگ جمل شروع ہو گئی، 37 ہجری میں جنگ صفین شروع ہو گئی، اور جنگ نہروان ہے، خوارج کھڑے ہو گئے۔ یہ فدق جو تھا، فدق کے بارے میں مولا علی نے جو خطبہ دیا ہے کہ میں فدق واپس کیوں نہیں لے سکا، اور اپنے دور خلافت میں اصل آکام یعنی شرعی آکام کا نفاذ کیوں نہیں کر سکا، اور جو غیر شرعی آکام رائج تھے یا وہ شروع کرائے گئے ان کو ختم کیوں نہ کر سکا۔ مولا علی کا روضہ کافی میں صحیح و سند خطبہ طویل موجود ہے، یہ روضہ کافی میرے سامنے پڑی ہے، اس میں مولا علی کا صحیح و سند خطبہ موجود ہے کہ میں فدق واپس کیوں نہ لے سکا، اس کی یعنی وجوہات کیا ہیں، اور حقیقی آکام نافذ کیوں نہ کر سکا، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور وہ غیر شرعی آکام بدعات جو جاری کی گئیں ان کا خاتمہ کیوں نہ کر سکا۔ یہ سب چیزیں اور ان کے اصل یعنی محرکات مولا علی نے اپنے طویل خطبے میں روضہ کافی میں صحیح و سند خطبہ موجود ہے، اس میں مولا نے بیان کر دیے۔ نمبر 2، باقی یہ ہے کہ فدق جو ہے وہ مروان کے پاس تھا، حضرت عثمان نے، آپ دیکھیں نا فدق کا، انہوں نے کہا جی مسلمانوں کا حق ہے، لیکن جب تیسری خلافت آئی حضرت عثمان نے بطور جاگیر مروان کو دے دی۔ اچھا، یہ جو اب وہ فدق جو تھا مروان کے پاس ہے، اگر مولا علی لیتے ہیں پہلے ہی جنگوں میں ہیں، اور یہ گویا کہ امویوں کے پاس ہے، مروان پہلے ہی مولا علی کا دشمن تھا، سب و شتم بھی کرتا رہا مولا علی پر، سب علماء نے لکھا ہے، اور صحیح سند کے ساتھ کتاب العلل میں امام احمد ابن حنبل نے صحیح سند کے ساتھ لکھا ہے کہ مروان بن حکم ممبروں پر مولا علی کو گالیاں دیتا تھا، دشمن تھا۔ اب اگر یعنی فدق لیتے، فدق اس کے قبضے میں تھا، اب وہ آگے وہ مولا علی کے لیے تیار ہو جاتا، لڑنے کے لیے ایک نئی جنگ کا آغاز ہو جاتا۔ لہٰذا مولا علی نے
ان وجوہات کی بنا پہ وہ واپس نہیں لیا۔ دوسرا یہ ہے کہ کچھ ایسی یعنی مصلحت ہوتی ہے، جس طرح حضور فرماتے ہیں بخاری میں کہ میں کعبہ کو قواعد ابراہیمیہ کے تحت نہیں بنا سکا، جی بخاری میں موجود ہے۔ اور باب حتیم کا بھی آپ نے اشارہ کیا کہ میں کعبہ کا دروازہ اس طرح لگاتا، فلاں لگاتا، یہ کرتا، لیکن میں نہیں کر سکا۔ دوسرا، عبداللہ بن ابی یعنی واقع افق میں سرپرست تھا، وہ سر فہرست ہے، وہ سر فہرست تھا وہ، یعنی ام المومنین پر جو قذف واقع افق کا جو اصل محرک ہے، حد قذف جو جاری ہوئی، جی ہاں عبداللہ بن ابی ہے، لیکن حضور نے اس کو نہیں لگائی، قذف کی سزا نہیں دی، باقیوں کو دی ہے۔ کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ اس کا ایک یعنی پاورفل قبیلہ تھا، اس کے قوم کے افراد تھے، حضور چاہتے تھے کہ یہ یعنی اسلام قبول کر لیں اور پھر اسلام کو نقصان نہ پہنچائے، لہذا مصلحت کے تحت حضور نے اس کو وہ سزا نہیں دی۔ اور دوسرا، جب وہ مرا تو اپنی قمیص اس کو یعنی بطور کفن کے پہنا دی، اور یہ بھی فرمایا کہ میری قمیص اس کو نفع نہ دے گی۔ یعنی بخاری کے کتاب المدارات دیکھیں۔ اچھا، تو لہٰذا اس مصلحت کے تحت کیونکہ مفاسد زیادہ تھے تو مولا کائنات نے اسلام کی خاطر اپنا حق جو ہے وہ نہیں لیا۔ کیوں؟ وہ تو یعنی اللہ کے دربار میں فیصلہ ہو چکا تھا، سیدہ فاطمہ زہرا بھی دنیا سے چلی گئی اور دوسرے حضرات بھی چلے گئے تھے، وہ یعنی فیصلہ جو ہے وہ اللہ کے دربار میں تھا۔ تو لہٰذا مولا علی ان وجوہات کی بنا پہ وہ فدق واپس نہ لے سکے، لیکن اس کی یہ دلیل نہیں بنتی کہ کیونکہ مولا علی نے اپنے دور خلافت میں نہیں لیا تو لہٰذا ان کا حق نہیں تھا۔ یہ خیال بالکل باطل ہے اور غلط ہے، لہٰذا اس کی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے رجوع بھی تو نہیں ثابت ہے نا پھر مولا علی علیہ السلام کا۔ میں تو اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ چلو وہ تو اہل سنت کی کتابوں کی حد تک کی ہے نا بات، کہ جو انہوں نے نہیں لیا، تو میں نے کہا ان کا رجوع بھی تو ثابت نہیں ہے نا کہ انہوں نے کیا رجوع کر لیا تھا۔ نہیں، وہ تو مانگتے رہے، ہمیشہ مانگتے رہے۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں دوبارہ آئے ہیں مانگنے کے لیے، جبکہ حضرت ابو بکر کی خلافت میں یہ واقعہ ہو چکا تھا، حدیث اگر نہیں پتہ تھی تو پتہ چل گئی تھی۔ تو اب اس سے تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے قبول ہی نہیں کیا، وہ حضرت عمر کی خلافت میں دوبارہ جو جس حدیث کا آپ نے ذکر کیا تھا دوبارہ آئے ہیں۔ بہت ساری چیزیں مولا علی نے خود اس کا یعنی روضہ کافی میں صحیح سند سے خطبہ ہے پورا، جی، کہ میں کیوں نہیں یعنی اس میں تو ہے، اس میں مولا علی نے خود وضاحت کی ہے۔ جی، اس میں تو لہٰذا یہ نہیں ہے کہ عام جو مولوی صاحبان لوگوں کو مغالطہ دیتے ہیں کہ اگر جی فدق ان کا حق تھا تو اپنے دور خلافت میں کیوں نہیں لیا۔ بہت سارے آکام تھے جو مولا علی یعنی نافذ نہیں کر سکے، اور شاہ ولی اللہ نے بھی اقرار کیا ہے کہ ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا گیا، لہٰذا وہ اپنی حکومت میں کوئی ایسا کام یعنی نہیں کر سکے، صرف کیوں لوگوں نے نہیں کرنے دیا۔ اب آپ اندازہ لگیں، بخاری میں ہے کہ وستن کرا علی وجوہ الناس فلما توفیت فاطمہ، جب فاطمہ سلام اللہ علیہ دنیا سے چلی گئی، یہ تو بخاری کے لفظ ہیں کہ لوگوں کی نظریں مولا علی سے پھر گئی۔ جی جی بالکل، یہ تو بخاری کے لفظ ہیں، بخاری کے لفظ ہیں، یعنی حالات یہ ہو چکے۔ اور واحد مولا امیر المومنین مظلوم ہے کہ جن کی یعنی صحابہ نے بیعت نہیں کی، یعنی ہم کہتے ہیں اکثریت نے کی تھی، لیکن ان صحابہ کے نام تاریخ میں ثبت ہے کہ جنہوں نے یزید کی بیعت کر لی، اور انہوں نے کہا بخاری میں ہے کہ یزید کی بیعت اللہ اور رسول کی بیعت ہے۔ ہاں جی، جب یعنی واقع حرہ ہوا، مدینہ والوں نے بیعت پہلے توڑی تو اس کا یعنی واقع حرہ بعد میں ہوا، تو ایسی شخصیات بخاری میں لکھی ہیں اور ان کا شمار بھی صحابہ کرام میں ہوتا ہے، صحابہ میں ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ لکیر ہے، اگر کسی نے یزید کی بیعت توڑی میری شادی غمی اس سے ختم، فصیل بینی و بینہ، اپنے قبیلے کو اکٹھا کیا، اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا،
جبکہ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے یزید ملعون کی بیعت توڑ دی تھی، اور اسی کے وہ اس کے بعد واقع حرہ جو کہ تاریخ کے اوراق میں ثبت ہے، لیکن انہوں نے مولا علی کی بیعت نہیں کی۔ جس بندے نے یہ کہا کہ یزید کی بیعت اللہ اور رسول کی بیعت ہے اور جو توڑے گا اس سے میری شادی غمی ختم ہے، اسی بندے نے مولا علی کی بیعت نہیں کی۔ ہاں جی بالکل، یہ تو اور سارے بھی چہرے تاریخ میں موجود ہیں، تو لہذا مولا علی کی مظلوم شخصیت ہے، اور ان کے زمانے میں بھی انہوں نے چین سے نہیں بیٹھنے دیا، اس لیے وہ کیسے واپس کرتے، واپس لیتے۔ بہت شکریہ شیخ محترم، آج آپ کا بہت وقت لیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو یہ وراثت کے حوالے سے بھی چند سوالات ہیں۔ نہیں اچھا ہے عابد بھائی، اس حوالے سے میں تو ادھر اسی لیے بیٹھا ہوں جی، اور میں یہ ہے کہ میرے تو سب یعنی علماء سے تعلقات ہیں، ہاں جی، سب یعنی مسالے کے علماء جی، میرے بالکل۔ پاس آتے ہیں، اور میرے ان کے ساتھ بھائیوں جیسے تعلقات۔ زبیر علی زئی صاحب کے جی ساتھ آپ کے بڑے اچھے مولانا تعلقات تھے۔ حافظ زبیر علی زئی کے میں ادھر جاتا تھا، میرے پاس آتے تھے، اور وہ باقاعدہ یعنی گھر سے کھانا، انجینئر گھر مرزا سے علی کھانا ادھر آتا منگواتے رہا تھے۔ ہے، جی ہاں، بڑے بڑے یعنی ہر مسلک کے ہاں جی، میرے دوست ہیں، ہاں جی۔ لیکن جو حقائق ہیں، حقائق کو یعنی جھٹلایا نہیں جا نہیں سکتا، جھٹلایا جا سکتا، بالکل، حقائق کو واضح بیان کرنا چاہیے، اور یہ قضیہ فدق ایک ایسا یعنی قضیہ ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا کی صداقت ثابت ہوتی ہے، ہو جاتی ہے، بالکل، جی ہاں۔ جی بالکل۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ آپ کا۔